بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب بول ٹی وی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ساری اہم معلومات اور تازہ ترین نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وقت بہت تیزی سے جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ تمام حالات و واقعات کو بھی اس طرف لے کر جا رہا ہے جسے دجالی وقت کہا جائے گا۔ ٹیکنالوجی میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ پیش رفت کہیں تو کسی ملک کے لیے عروج کا باعث بنے گی اور کسی کے لیے زوال کا۔ بالکل یہی حالات ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ، جو اب تک اور شاید اگلے 2-3 سال تک تو اپنا عروج دیکھ سکے گا، لیکن اگلے 2 سے 5 سال میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں عربوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور وہی سب کچھ ان کو زمین پر گرا دے گا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، سعودی عرب کی سوچ اب تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے ان کی معیشت، اور ان کی معیشت کا انحصار ہے صرف اور صرف تیل پر۔ یعنی سعودی عرب دنیا میں تیل سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں گی، حالات ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جدید ترین ہوتے جائیں گے، وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، یعنی مواصلات، تجارت، ٹورزم، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ۔ عربوں کو اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کے مغرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، غرض ہر ترقی یافتہ مغربی ملک کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں 2 وجوہات ہیں ان تعلقات کی۔ پہلی وجہ ہے بوجہ اسلام، یعنی دین میں ترقی کے پیش نظر، اور دوسری وجہ ہے ذاتی مفاد۔ تو ناظرین، پہلی وجہ کو تو آپ یکسر بھول جائیں، وہ اس لیے کہ عربوں کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہاں بات ہے صرف مفاد کی۔ تو کس مفاد کے لیے یہ مغرب سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آنے والے وقت میں دوڑ ہوگی ٹیکنالوجی کے لیے، اور جو اس میں شامل ہو گیا وہ اپنے آپ کو زوال سے بچا لے گا، جو اس کو نہ سمجھ سکا وہ زمین پر آ گرے گا۔ اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ایک بڑا سٹیپ ہے الیکٹرک گاڑیاں، جو 2025 تک پوری دنیا میں عام دستیاب ہوں گی۔ ان میں کاریں، بسیں، ٹرینیں، ٹرک، لوڈرز، غرض ہر وہیکل جو اس وقت پیٹرول یا ڈیزل سے چلتی ہے، 2025 تک ان کی بجائے الیکٹرک گاڑیاں آپ کو سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی۔ دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں ان گاڑیوں کی تیاری میں لگ چکی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے پولوشن، یعنی آلودگی۔ ڈیزل یا پیٹرول کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور کافی خطرناک گیسز دھوئیں کی شکل میں خارج ہوتی ہیں، جو انسانی صحت اور ماحول کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ایک تو ان سے چھٹکارا، دوسرا ان تیل یا گیسز کی عدم دستیابی اور قیمتوں میں عدم استحکام سے بھی چھٹکارا پانا ہے۔ یہ گاڑیاں مکمل طور پر بجلی سے چلیں گی، دھواں خارج نہیں کریں گی، ماحول دوست ہوں گی، نیز یہ بھی کہ ہر جگہ پر ان کی بیٹری چارجنگ کی سہولت موجود ہوگی۔ ان گاڑیوں کی قیمت بھی کم ہوگی۔ ان کے اندر ایسی بیٹریاں چارجنگ کے لیے استعمال کی جائیں گی جن کو فاسٹ چارج کیا جائے گا، یعنی ان بیٹریز کو صرف 5 یا 10 منٹ چارج کیا جائے گا، اور یہ 6 گھنٹے سے 10 یا 15 گھنٹے تک مسلسل بیک اپ دیتی رہیں گی۔ ان بیٹریز کی چارجنگ ہر جگہ دستیاب ہوگی، یہاں تک کہ آپ کے گھر، آفس، کیفیٹیریاز، پارکس، مارکیٹس وغیرہ۔ یعنی آپ اپنے گھر میں ہیں تو گاڑی کو چارجنگ پر لگائیں، دفتر میں ہیں تو باہر چارجنگ پر لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف کچھ روپوں کے عوض۔ یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کی نسبت یہ انتہائی سستا طریقہ ثابت ہوگا۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق بھی ان گاڑیوں کی موجودگی سے فضا میں آلودگی نہیں ہوگی۔ ٹیسلا کمپنی نے پچھلے سال اپنا پہلا سائبر ٹرک، جو کہ ایک الیکٹرک ٹرک ہے، لانچ کیا تھا، اور پوری دنیا میں اسے کافی پذیرائی ملی تھی۔ اب تمام دوسری وہیکل کمپنیز نے بھی اپنی گاڑیاں متعارف کرانا شروع کر دی ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2025 تک وہ اپنی نصف پروڈکشن یعنی آدھی گاڑیوں کو ایویز یعنی الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ واکس ویگن نے کہا ہے کہ 10 لاکھ گاڑیاں آئندہ چند سالوں میں وہ بنا دیں گے جو بجلی سے چلیں گی۔ والوو کمپنی نے بھی 2025 تک اپنی آدھی کوانٹٹی کو الیکٹرک میں بدلنے کا کہہ دیا ہے۔ ہونڈا کمپنی نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ 2025 تک ان کی تمام گاڑیاں الیکٹرک پر کنورٹ ہو جائیں، اور دنیا کے پہلے ایسے وہیکل سپلائرز اور مینوفیکچررز ہوں جن کی ساری گاڑیاں الیکٹرک ہوں۔ نسان، BMW، مرسڈیز والے بھی اب کچھ ایسا ہی پلان بنا رہے ہیں۔ اب ان میں کچھ کا دعویٰ ہے کہ 2022 تک ان کے پلانٹس مکمل ہو جائیں گے، اور کچھ کا دعویٰ ہے 2025 تک کا۔ وال سٹریٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق تمام وہیکلز کمپنیز اس شعبے میں یعنی الیکٹرک وہیکلز پروڈکشن میں 225 ارب کی سرمایہ کاری کرنے والی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یعنی کئی ملکوں کے بجٹ سے بھی بڑی اماؤنٹ، جو کہ صرف الیکٹرک موٹرز کی سرمایہ کاری میں خرچ ہوگی۔ ناظرین، آپ نے پاکستان میں ایک گاڑی دیکھی ہوگی جسے ہائبرڈ گاڑی کہتے ہیں۔ اس میں 2 قسم کے انجن استعمال ہوتے ہیں، ایک فیول سے چلنے والا انجن اور دوسرا الیکٹرک چارجنگ سے چلنے والا انجن۔ یعنی جب تک بیٹری کی پاور رہتی ہے تب تک چارجنگ سے چلنے والا انجن کام کرتا رہتا ہے،
और जो ही चार्जिंग लेवल कम होता है तब फ्यूल इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी को चलाता रहता है और इससे चार्जिंग सिस्टम भी चार्ज होता रहता है, यानी दोनों इंजन्स एक दूसरे को बैकअप देते हैं। ऐसी गाड़ियों को हाइब्रिड का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरियां इस्तेमाल की जाएंगी, इन बैटरियों में लिथियम और कोबाल्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दो धातुओं को बैटरियों में इस्तेमाल करके इस तरह बनाया जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त में चार्ज होकर एक लंबा बैकअप टाइम देंगी, यानी एक दफ़ा चार्ज करके एक लंबा सफ़र तय हो सकेगा। और बैटरीज की इस फील्ड में चाइना ही इस वक्त सबसे बड़ा कंट्रैक्टर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तमाम कॉन्ट्रैक्ट चाइना से डील हो रहे हैं और चाइना ने दुनिया के वो तमाम मुकाम जहां से कोबाल्ट निकलता है, यानी जैसे कांगो का इलाका है, तो चाइना ने ऐसे तमाम मुकामात पर लीज हासिल कर लिया है। और लिथियम के ज़खायर तो पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त क्वांटिटी में मौजूद हैं, यानी फ्यूचर अब इन्हीं मुल्कों का है जिनके पास खाम माल मौजूद है, क्योंकि बैटरीज के लिए खाम माल जिन ममालिक से निकलेगा इन ममालिक की चांदी हो जाएगी। एनर्जी मीडिया की एक रिपोर्ट में स्टैमफोर्ड इकोनॉमिस्ट टोनी सेबा ने यह कहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑयल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगी, यानी लोग तेल खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जब व्हीकल्स ही इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हो जाएंगी तो कौन फ्यूल खरीदेगा। अब जिन ममालिक का इन्हिसार सिर्फ तेल पर है जैसे सऊदी अरब, तो उस टाइम जब इस तेल की डिमांड ही बिल्कुल कम हो जाएगी तब वो ममालिक क्या करेंगे। यही परेशानी अब उन ममालिक को दुश्मनों से कुर्बत पर उभार रही है और इसकी एक मिसाल सिर्फ UAE है। बहुत सारे और अरब ममालिक भी इस सफ में आपको बहुत जल्द नजर आ जाएंगे। बहुत सारे ममालिक बशमूल अमेरिका, चाइना, ईरान, तुर्की वगैरह ये भी तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तेल के अलावा भी उनके बेशुमार कारोबार के जराए हैं। सऊदी अरब की नाअहली का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उसकी मईशत का 87% हिस्सा तेल से वाबस्ता है, यानी बजट का 87% सिर्फ तेल से मुंसलिक है और 10 मिलियन बैरल रोजाना सऊदी अरब तेल निकालता है और दुनिया को बेचता है, यानी 90% आमदन का जरिया सिर्फ और सिर्फ तेल है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब डिमांड ही ना रही तो सप्लायर क्या करेगा। और इसके अलावा ये भी कि कोई आमदन का सोर्स भी नहीं। ये अरब जिनकी अयाशियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उन्होंने बहुत उरूज देखे हैं सिर्फ इसी तेल की नेमत पर, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये उरूज मुस्तकिल नहीं रहेगा। और अब जबकि उनको वो वक्त नजर आ रहा है जब ये किसी काबिल नहीं रहेंगे, तो दुश्मनों के साथ मिलने और उनसे ताल्लुकात बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान के पास अल्लाह की तरफ से ऐसी मादनियात के इतने ज़खायर मौजूद हैं कि दुनिया की हर ज़रूरत इनसे पूरी की जा सकती है, लेकिन हम अभी तक उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हम सऊदी और दूसरे अरब ममालिक से सबक सीख कर अपने वसाइल को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में बेहतरीन तरीके से शामिल हो जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब बोल्ड टीवी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।